رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6543 وضاحت فرما دے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کو جو تم جانور ذبح کرتے ہو ان کا نہ کھال پہنچتی ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہاری نیت اور تقوی اس کو پہنچتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے پروردگار عالم کہ تم میری وجہ سے کام کر رہے ہو یا اپنی کسی چوائس یا اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کام کر رہے ہو، ورنہ تمہارا سامان جو ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، جب تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا گھر کا سامان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کتنا سامان لے آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لایا ہوں اور آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ اس گھر کا سارا سامان لے آئے۔ پوچھا کہ ابی بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ مگر ایک بوڑھی خاتون جو جہاد میں حصہ لینا چاہتی تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بال کاٹ کے وہ بھیج دیے کہ یہ کسی کا کپڑا سینے میں، کسی مجاہد کے بٹن ٹونکنے میں، کسی گھوڑے کے پاؤں میں جو نال کو باندھنے میں ہی کام آ جائیں گے، میرا حصہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو سب سے اوپر رکھ دیا کہ یہ سب پہ حاوی۔ تو جس کا نیت جتنی تگڑی، نیت جتنی خالص، خلوص جتنا زیادہ، اس مرتبت کی یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ تمہاری صورتیں کیسی ہیں، تم نے کیسی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، بڑے مومن لگ رہے ہو، بڑی اچھی داڑھی ہے، ماتھے پہ محراب ہے، تمہارا مال تمہارے پاس کتنا ہے۔ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں نیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ بخاری نے جب احادیث مبارکہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی، تو جو پہلی حدیث انہوں نے باندھی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ تمام اعمال کی دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ آپ کی نیتوں کو حوالہ دینا چاہتا ہے کہ اپنی نیتوں کو میرے لیے خاص کر لو۔ جب تمہاری نیت میرے لیے خاص ہو جائے گی تو تم بھی میرے لیے خاص ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ مراد ہے اس حدیث مبارکہ سے، نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہجرت کی عورت کے لیے اس کی ہجرت عورت کو گئی، جس نے مال کے لیے کی مال کو گئی، جس نے اپنی شہرت کے لیے کی اس کی ہجرت اس کو گئی، اور جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ کو گئی، جس نے اللہ کے لیے جہاد کیا اس کا جہاد اللہ کو گیا۔ تو یہ نیتوں پہ دار و مدار ہے، نیتوں کو خالص کرنے کا پیغام اس حدیث مبارکہ میں آپ کو دیا گیا۔